بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 23ویں پارے کا خلاصہ بیان ہو۔ 22ویں پارے کے آخر میں ذکر تھا کہ 3 رسولوں کو جب اللہ نے بھیجا اور قوم نے جھٹلایا تو ایک آدمی ان کی حمایت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، یہ ہدایت والے ہیں اور یہ تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ پھر اس آدمی نے دعوت کا انداز یہ اختیار کیا کہ وما لیا، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب سمجھ لوں۔ پھر یعنی دعوت اس انداز سے دی کہ اپنے اوپر بات لی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں اور میری بات سن لو۔ پھر جب اس کو انہوں نے مار مار کے شہید کر دیا اور وہ جنت میں گئے تو انہوں نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو سمجھ آ جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور بڑی عزت دی ہے مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں کہ جس طرح زمین مردہ ہوتی ہے ہم اسے زندہ کرتے ہیں اور اس سے ہم غلے نکالتے ہیں اور اس سے پھر یہ لوگ کھاتے ہیں، اسی طرح ہم باغات پیدا کرتے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے چشمے ہم جاری کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں، اور اس میں تمہارے ہاتھوں کا تو کوئی عمل دخل نہیں۔ یعنی جو کچھ زمین سے نکلتا ہے انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، بیج ڈال لیتا ہے، بس اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے کومپل نکالنا، پھر اس کو پودا بنانا، اس پہ پھول لانا، پھر اس پہ پھل لانا، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا بھی جوڑا ہے اور انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو لوگ نہیں جانتے ان کے بھی جوڑے ہیں۔ پھر رات کو اللہ نے بطور نشانی کے بیان فرمایا، سورج چاند کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ چاند جو ہے اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یعنی پہلی کا چاند بہت باریک، پھر بڑھتا 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 مکمل ہو جاتا ہے 14ویں کو، اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور بالکل ایسے رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پتلی سی ٹہنی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کو بھی تو نشانی بنایا، اور بہت ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہی جیسی، یعنی کشتی جیسی اور بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جن پر یہ لوگ سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب یہ کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، تو مکہ کے کافر اس پہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ، کہ ہم انہیں دیں کہ جنہیں اللہ نہیں دینا چاہتا، اگر اللہ انہیں دینا چاہتا تو خود دے دینا، ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ہم اس کو دیں۔ اور پھر وہ جواب میں یہ بھی کہا کرتے تھے کہ عذاب کب آئے گا اگر آپ سچے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ بس ایک چیخ کی مار ہے اور ان کے پاس کیا ہے، جو ہی اللہ کی طرف سے اگر ایک چیخ بھی آ گئی تو پھر اتنی فرصت بھی نہیں ملے گی کہ یہ کوئی وصیت کر سکے یا اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سور پھونکیں گے اور سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے ہائے ہمارے افسوس کہ کس نے ہمیں آرام گاہ سے اٹھا دیا۔ مرقد کہتے ہیں یعنی قبر جہاں آرام کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ قبر کو آرام گاہ کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے سکون سے تھے، آرام کر رہے تھے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، تو کافر کو تو کوئی عذاب نہیں ہو رہا، اور یہاں بات بھی کافروں کی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا جب انسان دنیا سے جائے گا تو دنیا کی زندگی اسے خواب لگے گی، اور پھر جب قبر میں رہے گا تو اس دنیا کی تکلیفوں کو وہ بہت معمولی سمجھے گا، پھر قبر کے عذاب کو وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسے بہت ہلکا سمجھے گا کہ وہ تو ایسے تھا جیسے ہم خواب دیکھ رہے تھے، اصل عذاب تو اب شروع ہو رہا ہے۔ تو اس لیے خواب کی وجہ سے اس کو مرقد کہا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، تم سب پر سلام ہو رب رحیم کی طرف سے، اور یہ اعلان ہوگا کہ مجرم لوگ آج الگ ہو جائیں۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم سے وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا دشمن ہے، صرف میری عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن اب کیا کہا جائے گا کہ یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اب کافر جو ہیں وہ اس جہنم میں چلے جائیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں سے پوچھیں گے کہ تم شرک کرتے تھے، تو وہ قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر بعض گناہوں کے بارے میں ان سے کہا جائے گا، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو کیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، یعنی منہ بندی ہو جائے گی، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، یعنی منہ نہیں بول سکیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کی جو کرتوت ہیں وہ سارے بتائیں گے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھایا، کیونکہ یہ نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ شعر کہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، اور پھر آخر میں سورہ یاسین کے آخر میں یہ فرمایا کہ انسان کیا دیکھتا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے بنایا ہے، یعنی اپنی حقیقت کو دیکھے کہ ایک قطرے سے بننے والا انسان اب وہ اللہ سے جھگڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوں کہیے ان سے کہ دوبارہ وہی اللہ تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، یعنی ایسے پتے جو مسالے کا کام کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے بنانے پر قادر نہیں؟ یعنی وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو جس کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ صافات کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ صافات شروع ہو رہی ہے کہ والصافات صفا، صفیں بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتے، اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے فرشتے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتے، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ یہ سب گواہی دیتے ہیں ان الہکم لواحد، کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے۔ بعض جگہ صرف مشرق کا لفظ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ مشرقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر مشارق کا لفظ استعمال ہوا۔ جہاں پر مشرق اور مغرب یعنی واحد کا لفظ استعمال ہوا وہاں مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی سمت، اور جہاں پر مشرقین اور مغربین کا لفظ استعمال ہوا وہاں مطلب یہ ہے کہ سردی کی مشرق الگ ہے، گرمی کی مشرق الگ ہے، اور سردی کی مغرب الگ ہے اور گرمی کی مغرب الگ ہے۔ اور یہاں جو فرمایا کہ ورب المشارق، کہ بہت ساری مشرقوں کا رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز کی مشرق الگ ہوتی ہے، کہ روزانہ 1 منٹ کم ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا ایک منٹ کے لحاظ سے روزانہ کی مشرق الگ ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور شیاطین مردود سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب وہ مالائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، اگر وہ سن بھی لیں تو پھر ان پر ایک شہاب ثاقب یعنی ایک ستارہ ٹوٹ کے لگتا ہے جو انہیں جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی اس بات پہ گفتگو ہو چکی ہے تفصیلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جنات آسمانوں کے قریب جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور نجومیوں کو آ کر بتایا کرتے تھے، اور لوگ نجومیوں پر اعتماد کرتے تھے کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں، اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا جو بطور چوکیدار حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی جن شرارتی ہو اور وہ فرشتوں کے کنٹرول میں نہ آئے، کسی طریقے سے ڈاش دے کے نکل جائے، تو باتیں سن کے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، اس جن کو لگتا ہے اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ ان باتوں کو یہ مذاق سمجھا کرتے تھے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کو یہ مذاق نہ سمجھیں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک جھڑک یعنی ایک آواز دینے کی دیر ہے کہ یہ سب جمع ہو جائیں گے، اور اس دن پھر یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، یہ تو فیصلے کا دن آ گیا جس کا یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ جہنم میں کیا ہوگا، پھر جنتیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ جنت میں اللہ کیا کیا نعمتیں عطا کرے گا۔ یہاں درمیان میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو آدمی تھے، دوست تھے دونوں، اور دونوں تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کاروبار الگ کر لیتے ہیں۔ جب سارا کاروبار بیچا گیا تو 4000 دینار ایک کو ملے اور 4000 دینار دوسرے کو ملے۔ تو اب جو آخرت کا منکر تھا اس نے 1000 دینار کا پلاٹ خریدا، اور جو یہ مسلمان تھا اس نے 1000 دینار اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھی نے دنیا میں پلاٹ لیا ہے، تو میرے ان پیسوں کے بدلے مجھے جنت میں پلاٹ دے دے۔ اس نے پھر 1000 اس پلاٹ کے اوپر خرچ کیا اور کوٹھی بنائی۔ تو اس نے بجائے کوٹھی بنانے کے اس نے کہا کہ اللہ یہ 1000 دینار میں صدقہ کرتا ہوں، تو جنت میں مجھے محل دے دے۔ اس نے پھر تیسرا 1000 جو ہے وہ خرچ کیا اور شادی کی، اور چوتھا 1000 خرچ کر کے گھر کے سامان کو لے کے آیا۔ تو پھر اس نے بھی ایسا کیا کہ سارے 1000 خرچ کرتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا۔ تو اس کے کچھ حالات جب خراب ہوئے تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میرا دوست ہے، کٹھے کاروبار کرتے رہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں کہ تعاون کر۔ تو جب اس کے پاس گیا تو اسے مذاق اڑایا کہ تو نے کہاں کیے 4000؟ اس نے کہا جی میں نے تو اللہ کے نام پہ دے دیے۔ تو اسے کہا اچھا تو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اس نے کہا بالکل، میرا تو ایمان ہے۔ تو اسے کہا میں تو یہ نہیں مانتا۔ تو جب یہ جنت میں چلا جائے گا مسلمان، اور وہ آدمی جس نے انکار کیا تھا قیامت کا، وہ جب جہنم میں جائے گا تو اس وقت یہ آدمی کہے گا کہ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا وہ دوست کہاں ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل انتم مطلعون، کیا تم مطلع ہونا چاہتے ہو؟ تو فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر اس کو دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم کے درمیان میں جل رہا ہوگا۔ اس وقت یہ مسلمان کہے گا کہ اللہ کی قسم، یعنی اس اپنے دوست کو خطاب کر کے کہے گا کہ تو مجھے لے ڈوبا تھا، اگر مجھ پہ میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں گیا ہوا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا بھی ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے جو درخت دیا جائے گا وہ ایسا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ ایسے جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے، اور یہ اس سے کھائیں گے لیکن پیٹ نہیں اس سے بھرے گا، اور اس کو زقوم کا درخت بھی کہا گیا ہے۔ 15ویں پارے میں اس کی تفصیل بھی گزری ہے، آگے 25ویں پارے میں سورۃ دخان میں پھر اس کی تفصیل آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر فرمایا کہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کو زقوم کہتے ہیں، بڑا کڑوا ہے، اور وہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ ایک طرف کہتے ہیں جہنم میں آگ ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں وہاں درخت ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کے اندر درخت ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی باتیں امتحان کے لیے کی ہیں کہ کون ہماری بات پر یقین کر کے ایمان لاتا ہے اور کون اپنی عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا، ہم نے ان کی دعا کو سنا، ان کو اور ان کے ایمان والے دوستوں کو اس مصیبت سے ہم نے بچا لیا، اور بعد والے لوگوں کے دلوں میں ہم نے یہ بات ڈال دی کہ سب یہ کہتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، اور انہوں نے اپنے قوم اور اپنے باپ کے ساتھ جو باتیں کی ان کا بھی ذکر کیا۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ میلے پہ ہمارے ساتھ چلو تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا۔ پھر جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھا، تو اس وقت پھر گفتگو ہوئی، تو کہا کہ کیا یہ کھاتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو کھاتے نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ یہ نہیں کھاتے۔ فرمایا یہ بولتے بھی نہیں، کھاتے بھی نہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تمہارے بتوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک بلڈنگ بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالو۔ بہرحال انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور ان کو شکست دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو ہم نے
یعنی کہ انہوں نے ہم سے ہدایت مانگی، راستہ مانگا، تو ہم نے ظاہر ہے پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ اس یعنی مصیبت کے بعد جو امتحان تھا، اس کے بعد اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا تھا، آپ ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے، تو وہاں پھر اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ آپ نے دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں آپ کا بیٹا ہوگا۔ جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نے وعدہ پورا کر دیا اور پیشانی کے بل اسماعیل السلام کو لٹا دیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا اور حضرت یعقوب کا معمولی سا ذکر آیا ہے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان دونوں کا ذکر آیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب بھی دی، ان کو ہدایت بھی دی صراط مستقیم کی، اور ان سب کے لیے ہم نے یہ کیا کہ بعد والے لوگ سب کہتے ہیں کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، اسی طرح سلام علی نوح فی العالمین، اور یہاں سلام علی ابراہیم، پھر سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ آیا، ان کو بھی ان کا بھی یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے ان کو روکا، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا، ان کو بچایا، اور سب لوگ ان کے بارے میں بھی یعنی ایمان والے یہی کہتے ہیں سلام علی الیاسین۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی ہے کہ ان کو اللہ نے نجات دے دی، ایمان والوں کو نجات دے دی، باقیوں کو غرق کر دیا، اور ان کی جو اور بیوی تھی وہ بھی غرق ہو گئی، یعنی وہ بھی تباہ ہو گئی۔ پھر بعد میں آنے والے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکہ والے ہیں یہ قوم لوط کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، کبھی دن میں اور کبھی رات میں، یعنی جب سفر کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہیں، کبھی دن کے وقت گزرتے ہیں، تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہے کہ جب وہ بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے تھے اور کشتی ڈولنے لگی تھی تو لوگوں نے کہا کہ کسی ایک کو اترنا ہوگا، وزن زیادہ ہو گیا، تو یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اتر جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ تو بڑے نیک ہیں۔ بہرحال اس میں پھر قرآن اندازی ہوئی تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، تو ان کو جب اس میں دریا میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مچھلی نے ان کو اپنے اندر لے لیا اور پھر وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے، یعنی آیت کریمہ جو 17ویں پارے میں گزر چکی، اگر اس کا ورد نہ کرتے تو پھر وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن ہم نے پھر اس دعا کی برکت سے ان کو نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں لے آئے۔ آپ بیمار ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، وہاں اللہ نے پھر کدو کی بیل، ایک درخت بنایا، اس درخت پہ کدو کی بیل چڑھا دی اور ان سے کہا کہ اس سے کھائیے، اس سے آپ کو شفا ہوگی، اور پھر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی طرف ان کو پھر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر مشرکین مکہ کی جو باتیں تھیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ فرشتے ہوں یا جنات ہوں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ کی اولاد کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کہہ دینا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دینا یا جنوں کی جو جننیاں ہیں ان کو خدا کی بیویاں کہہ دینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ تو صفحے بنا کر اور رب کی حمد و ثنا کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی فرمایا اور اپنے بارے میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ اللہ جو تمہارا رب ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، عزت والا ہے، اور جو باتیں تم کرتے ہو اللہ کے بارے میں یعنی شرکیہ باتیں اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ تمام رسولوں پر اللہ کا سلام ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں سے اٹھیں تو اٹھتے وقت یہ 3 آیات آخری بطور دعا کے پڑھ لی جائیں تو اللہ تعالیٰ جو وہاں کوئی غلط بات ہو گئی ہوگی اس کو معاف فرما دیں گے اور ثواب بھی خوب عطا فرمائیں گے۔ آگے سورہ صاد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے کہ صاد اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ لوگ جو تھے یعنی ان سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں گزری ہیں جو شرک کرتی تھی، اور یہ مکہ والے بھی یہ بھی شرک کرتے تھے، بت پوجتے تھے، اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ ایک خدا کو مانو تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ خدا ایک ہوتا ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے اٹھو اور اپنے بتوں پر ڈٹے رہو اور صبر کرو اس پہ،
اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سرداران مکہ کو جمع کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر وہ تم کہہ لو تو تمہیں عزت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی۔ تو انہوں نے فوراً کہا جی کہیے۔ جب آپ نے کہا کہ یوں کہو لا الہ الا اللہ، اس پہ یہ لوگ پھر غصے میں آئے کہ آپ ایک توحید کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا بھی کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں تھیں جنہوں نے شرک کیا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط اور قوم مدین، ان سب نے بھی شرک کیا تھا۔ پھر اللہ کی پکڑ آئی، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان باتوں پہ آپ صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یعنی ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی تاریخ کو پڑھیے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے بھی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے کہ 2 آدمی اس حجرے میں داخل ہو گئے اور آپ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہوا، کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور یہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے پاس جو ایک ہے وہ بھی تو مجھے دے دے۔ تو یہ عجیب ہے۔ اس پہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ عموماً شریکہ جو ہوتا ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اصل واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے ترتیب بنا رکھی تھی کہ میرے گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ تو اس میں باریاں لگی ہوئی تھی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ تو جو داؤد علیہ السلام کی اپنی باری تھی اللہ کی عبادت کی، اللہ نے عین اس وقت میں ان 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا جنہوں نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا اور دوسری طرف متوجہ کر دیا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو جب داؤد علیہ السلام کو بات یہ سمجھ آ گئی کہ جو میں نے بات کہی تھی اس کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا گیا ہے، تو فوراً توبہ استغفار کی اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین میں داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور ہم نے ان سے کہا، یعنی نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین میں اپنا نائب بنایا اور کہا کہ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ کرو اور ظلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ایمان والوں کو فسادیوں کے برابر کر دیں گے یا ہم متقیوں کو فاسق و فاجر کے برابر کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو بیٹا سلیمان عطا کیا، وہی بہت اچھا آدمی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ایک مرتبہ وہ عصر کے بعد اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل میں تشریف لے گئے، تو وہاں اتنے مگن ہوئے کہ آپ کی عصر کی نماز رہ گئی۔ تو اس کے بعد جب پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور عبادت رہ گئی ہے، تو آپ نے ان تمام گھوڑوں کو پھر ذبح کر دیا کہ اللہ کی عبادت میں یہ رکاوٹ بنے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ایک آزمائش میں بھی مبتلا کیا تھا۔ وہ آزمائش صرف یہ تھی کہ آپ نے خود ایک دفعہ یہ کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس آج رات جاؤں گا اور ہر ایک سے میرا بیٹا ہوگا اور وہ مجاہد بنے گا، جہاد کرے گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہہ سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی بیٹا عطا نہ کیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر جنات بھی تابع کیے گئے تھے جو بڑے بڑے کام ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، اب آپ چاہیں تو ان لوگوں پر احسان کریں اور چاہیں تو احسان نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ وہ بیمار ہوئے تو بیماری میں اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اللہ مجھے شیطان آ کے بہکا رہا ہے اور میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اپنی ایڑی کو رگڑیے۔ انہوں نے ایڑی جب زمین پہ رگڑی تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، یعنی پینے کے لیے بھی اور غسل کرنے کے لیے بھی۔ اور جو ان کی اولاد پہلے وفات پا چکی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ اولاد بھی ان کو دے دی اور انہی جتنی اور اولاد بھی ہم نے ان کو دے دی، اور یہ سب ہماری رحمت تھی۔
پھر ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے بہکایا تھا، اور وہ ایک حکیم کی شکل میں آ گیا تھا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے خاوند کا علاج کر سکتا ہوں۔ تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ شیطان ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر میرا بس چلے تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا تاکہ تمہیں یہ سزا ہو جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ 100 تنکے لے کر ان کو بس جسم سے لگا دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کا بھی ذکر فرمایا، ان کے جنت میں جانے کا ذکر فرمایا، جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور جہنمیوں کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کے آخر میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا انکار کرنا سجدے سے، اور پھر شیطان کا چیلنج کرنا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اس سارے کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ شیطان کو کہ تو نے ٹھیک کہا، یعنی تو نے جو چیلنج کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں بھی چیلنج یہ کر رہا ہوں کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والے لوگوں سے۔ آگے سورہ زمر کا آغاز ہو رہا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا اترنا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب اتاری ہے، لہٰذا خالصتاً اللہ کی عبادت کیجیے اور دین کو خالص اللہ کے لیے رکھیے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا کرتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ ہماری تو سنتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کھینچا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کی باتوں میں میں فیصلہ کروں گا۔ اگر اللہ چاہتے تو اپنی اولاد بنا سکتے تھے، اللہ تو ہر چیز کو بنانے پہ قادر ہے، اللہ واحد ہے، قہار ہے، طاقتور ہے۔ اللہ ہی نے آسمانوں و زمینوں کو بنایا ہے، رات کو دن پر اور دن کو رات پر اللہ ہی لاتا ہے، اور اسی طرح سورج چاند ان سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور تمہیں بھی ایک جان سے اللہ نے بنایا ہے کہ پھر تمہاری بیوی بنی ہے، اور پھر اللہ نے جانور بھی بنائے ہیں جو 8 قسم کے، جن کا ذکر سورہ انعام میں 8ویں پارے میں گزر چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر اللہ ہی تو بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر اندر ایک جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا، تو 3 اندھیروں میں تمہیں اللہ ہی ماں کے پیٹ میں پالتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو، اس اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر شکر کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر تکلیف پہنچے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ایسے لوگ جو رات کے وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کبھی وہ سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، آخرت سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا علم والا اور بغیر علم والا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ان چیزوں سے نصیحت عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اور ان کو جو جو چیزیں عطا فرمائی ان کا بھی ذکر کیا، اور جن چیزوں سے ان کو روکا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے سینے کو کھول دیا ہے، تو جس شخص کے سینے کو کھول دیا گیا وہ اپنے رب کی روشنی پر ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کا دل ایسے جیسے پتھر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کتاب نازل کی ہے متشابہن، جس میں ملتی جلتی آیات ہیں اور مثانیہ، اور ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے قرآن کریم میں، اور یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو جسم کا رواں رواں خوف خدا کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا ایک ایک بال کانپ اٹھتا ہے۔ اور پھر اللہ کا ذکر ان کے دلوں کی طرف جاتا ہے کہ ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے
کہ جس کو قیامت کے دن برے عذاب سے بچا لیا گیا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کہا جائے گا کہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مثال دے کے، توحید کی اور شرک کی مثال دے کے سمجھایا کہ ایک شخص وہ ہے جس کے کئی خدا ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ایسا غلام ہے کہ جس کے کئی افسر ہیں اور وہ سارے ہی جھگڑالو اور ضدی قسم کے ہیں۔ تو یہ جو ایک ملازم ہے جس کے کئی افسر ہوں گے تو کتنا بے سکونی میں ہوگا کہ ایک نے آواز دی ادھر جا رہا ہے، دوسرے نے آواز دے دی پریشان، اس کی مانو کہ اس کی مانو، تیسرے نے آواز دے دی، یہ پریشان ہی رہے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ملازم ہے لیکن ایک ہی کا ہے تو وہ تو خوش رہے گا نا، کہ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، اتنے سارے افسروں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا انک میت، آپ پر بھی موت آنی ہے، وانہم میتون، اور ان پر بھی موت آنی ہے۔ یہ دو لفظ الگ الگ بیان کر کے اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی موت کی کیفیت اور ہوتی ہے اور عام امتی کی موت کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ پھر قیامت کے دن تم سب رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہاں جھگڑیں گے بھی، یعنی قیامت کے دن جو عوام ہے وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ جھگڑا کرے گی، جیسے پہلے بھی ہم اس میں 22ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ عوام کہے گی اپنے لیڈروں سے کہ تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے، اور لیڈر کہے کہ ہماری وجہ سے نہیں آئے، تو یہ آپس میں وہاں جھگڑا بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔